میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کون سے اسکول میں کرواؤں، میرے بچے کے فیوچر کے لیے کون سا اسکول بہتر ہے۔ یہ وہ چند سوال ہیں جو کہ ہر چند دنوں بعد کوئی نہ کوئی مجھ سے ضرور پوچھتا ہے، اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ جتنا آسان یہ سوال لگتا ہے، جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمام والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا چلوں کہ اسکول جو ہے وہ آپ کے بچے کے فیوچر کے اندر ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسکول کے اندر آپ کا بچہ اپنی زندگی کا 1/4 ٹائم ایٹ لیسٹ ضرور سپینڈ کرتا ہے۔ ان ٹیچرز سے وہ انسپائر ہو کے ان کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے، اور جو چیزیں وہ اسکول میں اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے اسی کو زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کو پھلنے پھولنے کے لیے اس کی بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، سملرلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زندگی میں آگے کامیاب ہو تو اس کی فاؤنڈیشن بہت ضروری ہے، اور وہ فاؤنڈیشن اس کا اسکول بناتا ہے۔ اس ویڈیو میں 4 امپورٹنٹ کوالٹیز کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ایک اسکول میں آپ نے دیکھنی ہے جب آپ اپنے بچے کا اس میں ایڈمیشن کروائیں گے۔ چونکہ پڑھائی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سبجیکٹ ہے، اور اصولاً حکومت کو مفت میں تمام اپنے شہریوں کو یہ پرووائڈ کرنی چاہیے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہمیں پرائیویٹ سکولز کی طرف جانا پڑتا ہے اگر ہم اچھی تعلیم اپنے بچوں کو مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ پرائیویٹ سکولز کی بہت ساری کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر چیز پہ، ہر معیار پہ 100% پورا نہیں اتر سکتے، اور جو سکول 100% اس معیار پر پورا اترتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ہماری حیثیت سے، ہمارے کلاس سے، ہماری جیب سے باہر ہوتے ہیں۔ سو جتنے زیادہ کرائیٹیریاز کو آپ کا سکول جو ہے وہ میٹ کر رہا ہے وہ اتنا ہی بہتر سکول ہے۔ سب سے پہلے سکول کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سکول کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے۔ کیا یہ سکول غریب کے بچوں کے لیے بنا ہے؟ کیا یہ مڈل کلاس کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیا یہ ایلیٹ کلاس کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی کلاس کے مطابق اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانا چاہیے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر اپنے بچوں کو بڑے بڑے سکولوں میں ڈالتے ہیں، بٹ ایونچولی ان کا بچہ وہاں پر خراب ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو والدین تنگ ہو کر ان کی فیس افورڈ کر لیتے ہیں، جمع بھی کروا لیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، بٹ جب اینولی فیس اور زیادہ انکریز ہوتی جاتی ہے، کتابوں کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے، یونیفارم کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے، تو ان کے لیے ان چیزوں کو میٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اب اگر وہ اپنے بچے کا سکول چینج کرواتے ہیں تو بچہ نئے سکول کے اندر اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ نے سکول چوز کرتے ہوئے دیکھنی ہے وہ ہے سکول کا اونر۔ کیا یہ سکول کسی ایک فرد واحد کی ملکیت ہے یا اس کو دیکھنے والا آرگنائزیشن ہے جس کے چین آف سکولز ہیں؟ اس سکول کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اونر اس سے بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے یا وہ تعلیم امپارٹ کرنا چاہتا ہے؟ ہر سکول اونر یہی کہتا ہے کہ یہ سکول ہم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا ہے، جبکہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کوئی اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ پیسے بنا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سے امیر لوگوں نے اپنے سکولز بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ ان سکولز کو دیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی وہ سکل سیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر سکیں۔ ایونچولی جو سکولز ہیں وہ پرنسپلز اور ٹیچرز چلاتے ہیں، اور اس طریقے سے کرائیٹیریا کو، ایجوکیشن کو امپارٹ نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے مالک خود کرتا۔ بہت سے سکول جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑی چین کا حصہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل فضائیہ ڈگری سکولز اینڈ کالجز۔ تو ایسے کیسز میں آپ نے اس چین کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے چین کے ساتھ ساتھ اس اسپیسیفک برانچ کے بارے میں بھی انفارمیشن لینی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو میں فضائیہ ڈگری سکول اینڈ کالجز کی بات کروں جو کہ پاکستان ایئر فورس اپنے ملازمین کے بچوں کے لیے بناتی ہے اور چلاتی ہے، ان سکولز کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان کی فیس ریزنیبل ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ڈسپلن مینٹین کیا جاتا ہے، اوور آل کچھ کرائیٹیریاز ہیں جن کے اوپر ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے، بٹ ان سب چیزوں کے باوجود بھی ایک سکول اور دوسرے سکول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹیچرز جس طریقے سے ہائر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ریفرنسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، پرنسپلز کی کیپیبلٹیز میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ سو ایونچولی آپ نے ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک چیز کو آبزرو کرنا ہے۔ اینڈ ایون دو یہ سکولز منی میکنگ مشینز نہیں ہیں، بٹ سٹل اس کا یہ ہرگز مطلب بھی نہیں ہے کہ جو وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ 100% درست کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی امپروومنٹس کے بے تحاشا چانسز ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے ٹیچرز اور سٹاف۔ ایونچولی آپ کے بچے کو کلاس کے اندر ٹیچر نے پڑھانا ہے، ٹیچرز کو کس پروسیس کے تھرو ہائر کیا جا رہا ہے، کیا وہ میرٹ پہ ہائر ہو رہے ہیں یا وہ سفارش پہ ہائر ہو رہے ہیں؟ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو منیمم کوالیفیکیشن کیا چاہیے، منیمم ایکسپیرینس کتنا چاہیے، کیا کوئی اسپیسیفک کورسز ہیں جو لازمی آپ نے کیے ہوں تو تب ہی آپ ٹیچر بن سکتے ہیں؟ ٹیچرز کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں، کیا وہ بچوں کو ڈنڈے کے زور پہ پڑھا رہی ہیں یا پیار سے، طریقے سے ان کو سمجھ کر پڑھا رہی ہیں؟
کیا انہوں نے کوئی مونٹیسری کا کورس کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے؟ کیا ٹیچر وہ اپنے شوق سے بنا ہے، یا جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ جس بندے کو کوئی اور کام نہیں ملتا، انجینئر نہیں بنتا، ڈاکٹر نہیں بنتا، تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے؟ اس کے علاوہ سکولز کے اینڈ پہ بے تحاشا مسائل ہیں. وہ ٹیچرز کو وقت پر سیلری پرووائڈ نہیں کرتے، ان کو ان کے ایکسپیرینس کے مطابق پے نہیں کرتے، ان کے ورکنگ آورز اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہیں. اگر بچہ صبح 9 سے 2 آ رہا ہے تو ٹیچر صبح 8 سے 4 آ رہا ہے. پڑھائی کے علاوہ ٹیچر سے اور بہت سارے کام کروائے جا رہے ہیں جو کہ اس کی ایکچوئل ڈیوٹیز کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. ایک ٹیچر جو خوشی سے بچوں کو پڑھانے آیا تھا، اب وہ مجبوری سے نوکری کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بے تحاشا میٹر کرتی ہیں کہ اسکول آپ کے بچے کو کیسی پروگرس دے گا، کیسا ریزلٹ دے گا، آپ کے بچے کو کیسا گروم کرے گا. اگر ہم آخری پوائنٹ کی طرف چلیں تو وہ ہے انفراسٹرکچر. ایک اسکول کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتایا کہ بہت ساری پرائیویٹ اینٹیٹیز جو ہیں وہ اس انڈسٹری میں گھس چکی ہیں، سو اس کی وجہ سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر اسکول کھولے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کی گروتھ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جو کہ ایک پرپس بلڈ کیمپس کے اندر ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی بلڈنگز جو ہیں وہ رینٹ پہ ہوتی ہیں اور اونر جو ہیں ان کو کرائے کے مسائل کی وجہ سے ان کو ریگولرلی چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کی آؤٹ پٹ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے بچے کے اسکول کے اندر پلے گراؤنڈ ہے، لیبز ہیں، لائبریری ہے، پلینگ ایریا ہے، کوئی جم کا، کوئی پی ٹی ٹیچر ہے، کوئی نعت قرات کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، کیا انٹر سکولز کمپٹیشنز میں وہ سکول پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں اور انفراسٹرکچر ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اور یہ چیزیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس سے آپ کے بچے کی کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے، اس کا کریکٹر شیپ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، اس کے اندر پیشنس، کمپٹیشن، ٹیم بلڈنگ سکلز، یہ سب چیزیں امپارٹ ہوتی ہیں. سو ان شارٹ یہ کہ آپ نے اسکول سلیکٹ کرتے ہوئے کوئی جلد بازی نہیں کرنی تاکہ آپ کو بار بار اسکول چینج نہ کرنا پڑے. ایک بار اسکول سلیکٹ کریں، تسلی سے اس کو اینالائز کریں اور اس کے بعد اپنے بچے کو وہاں پر ایڈمیشن دلوائیں. جو اسکول جتنے زیادہ پوائنٹس کے اوپر پورا اترتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اتنا بہتر ہے. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ اپنے کامنٹ سیکشنز میں ضرور پوچھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں.